السلام علیکم دوستو، ایک طرف فلسطین کے مظلوم بچے اپنے گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور تاریخ کا بدترین ظلم ان پر کیا جا رہا ہے۔ بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ بچے، خواتین اور بوڑھے بے رحمی سے شہید کیے جا رہے ہیں۔ سارے اسلامی ممالک اور ان کی حکومتیں صرف تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ بجائے فلسطینیوں کی مدد کے، سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی العلا کے مقام پر میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اس پاک سرزمین پر نہ صرف شاندار موسیقی کا انعقاد کیا گیا بلکہ کہ فحاشی کی بھی تمام حدیں پار کر دی۔ مرد اور عورتوں کا مل کر ڈانس اور میوزک کو انجوائے کرنا اور سرعام نہایت ہی مختصر اور غیر اسلامی لباس کو زیب تن کرنا، وہ بھی مسلمانوں کی اس مقدس ترین جگہ پر، اس سے پہلے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہو رہا بلکہ کہ یہ سب ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ وادی العلا یہ وہی جگہ ہے جہاں مدائن صالح یعنی قوم سمود رہتی تھی، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ آج بھی اس جگہ قوم سمود کے کھنڈرات اور کنویں موجود ہیں۔ جب قوم سمود نے ناقۃ اللہ کو مار ڈالا تو پھر ان کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ان پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمود کے کنووں سے پانی پینے اور ان میں روٹی بنانے سے منع فرمایا ان کنووں سے پانی مت پینا جن سے سمود پانی پیتے تھے، اور نہ ہی ان کے آٹے کی روٹی بنانا۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ قوم سمود پر لعنت ہوئی ہے اور اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس علاقے سے تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس جگہ پر کنسرٹس، پارٹیز اور تفریحی پروگرامز کا انعقاد کرنا قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے خلاف ہے۔ سعودی حکومت کو چاہیے کہ اسلامی اقدار کو ترجیح دے اور اس جگہ کو عبرت اور نصیحت کا مرکز بنائے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ جب ایک عضو تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ایک جانب تو مسلمان اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں تو دوسری جانب ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ انسانی حقوق کی اس قدر پامالی کہ ان تک بنیادی ضروریات جیسے پانی، بجلی اور دوائیوں کی رسائی بھی محدود کر دی گئی ہے۔ عالمی طاقتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ان سب سے بڑھ کر سارا عالم اسلام سوائے یمن کے سب خاموش ہیں۔ کوئی بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہا۔ آج ہر ایک مسلمان بلکہ کہ ہر ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی فلسطین کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ زبانی حمایت، ہیش ٹیگز اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کے علاوہ کیا ہم نے کوئی ٹھوس اقدام بھی اٹھایا ہے؟ کیا ہم اسرائیلی مصنوعات اور ان کے حامی ممالک کی تجارت کو مسترد کر رہے ہیں؟ کیا ہم فلسطینیوں کے لیے باقاعدہ دعا گو ہیں اور امدادی فنڈز میں حصہ ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی حکومتوں پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف سفارتی اور اقتصادی اقدامات اٹھائیں؟ ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اس سے جیسے ممکن ہو اپنے فرض کو پورا کرے۔ فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ امت مسلمہ کی عزت اور ایمان کا امتحان ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات کو از سر نو طے کرنا ہوگا۔ کیا ہم واقعی اپنے بھائیوں کے دکھ میں شریک ہیں یا صرف اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔